انتقال کو کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کوئی چینل کچھ دکھا رہا ہے، کوئی چینل کچھ دکھا رہا ہے. دیکھیں، میں پہلی بات میں بھی ادھر ہی رہتا ہوں، جی. میں کوئی وہاں نہیں رہتا ہوں نا جو ہم ہر اپڈیٹ آپ کو دیتے رہے. ہمیں جو مل رہی اپڈیٹ وہی تو بتائیں گے. اور ابھی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں بتا رہے ہیں کہ موت نہیں ہوئی ہے. تو کوئی چینل بتا رہا ہے کہ خامنہئی صاحب کی موت ہو گئی ہے، کوئی بتا رہا ہے کہ نہیں ہوئی ہے. حالانکہ جو ویڈیو آیا اس پر جو فوٹو میں نے دیکھا ہے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اے آئی کا بنا ہوا فوٹو ہے. ہم یہی ہیں، آپ بھی یہی ہیں، آپ بھی سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں، ہم بھی ایکٹیو ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں. تو اب ایسے نہیں بتا سکتے نا کہ ان کی موت ہوئی ہے یا ابھی وہ زندہ ہیں. لوگ بڑی اس سے بتا دے رہے ہیں کہ نہیں وہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، وہ ان کی موت ہو گئی ہے. ابھی میں نے تو دیکھی نہیں ہے کوئی خبر ایسی کہ انتقال ہو گیا ہے. آپ نے دیکھی ہے؟ نہیں. تو وہی بات ہے، اب ایسے نہیں بتا سکتے کہ کیا معاملہ ہے. تو کل جو اپنی بات چل رہی تھی، کیا بات چل رہی تھی؟ جو منہ سے بدبو جو آتی ہے اس پہ بات چل رہی تھی کہ روزے دار کی منہ کی جو عام لوگوں کو بدبو لگ سکتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو وہ اس روزے دار کے منہ سے نکلنے والی خوشبو کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے، مقبول ہے، اور وہ پاکیزہ ہے خوشبو. لیکن عام انسان کو وہ بدبو لگ سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے، کوئی چیز کھاتا پیتا نہیں ہے. تو ایک گھڑی ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے منہ میں بدبو لگ سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بندے کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ خوشبو عطا فرمائے گا، جنت کی خوشبو عطا فرمائے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں ہم پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ روزہ روزدار کے لیے ڈھال ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ روزہ جو ہے یہ ایک ڈھال ہے ہمارے لیے. جیسے تلوار انسان چلاتا ہے تو تلوار جب چلاتا ہے تو ساتھ میں ایک ڈھال بھی لیتا ہے، کہ ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے اور ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے. تلوار سے وار کرتا ہے اور ڈھال سے وار کو روکتا ہے. سیدھے ہاتھ سے تلوار چلاتا ہے، الٹے ہاتھ سے ڈھال آگے بڑھاتا ہے. ہاں، تو روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے. یعنی شیطان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے، ہر چیز سے روکتا ہے. جو چیز ہمارے لیے جائز بھی ہوتی ہے اس چیز سے بھی روکتا ہے. یعنی ابھی تک ہمارے لیے ہر چیز جائز ہے، کھانا جائز ہے، ٹھیک ہے، اور شادی شدہ کے لیے جمع جائز ہے. لیکن جب روزہ رکھ لیا تو حلال چیز بھی اب حرام ہو گئی. اب کھانا بھی نہیں کھا سکتا، جمع بھی نہیں کر سکتا، کوئی چیز نہیں، ساری چیز سے وہ رک گیا. تو روزہ جو ہے بندے کے لیے ڈھال ہے اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے، شیطان کے بہکانے سے محفوظ رکھتا ہے. شیطان بہکاتا ہے کہ کھا لو، دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے، بھوک لگتی ہے، تیزی کے ساتھ پیاس لگتی ہے. ابھی تو سردی چل رہی ہے، لیکن جب گرمیوں کا موسم ہوتا ہے نا تو بہت زیادہ پیاس اور شدت سے بھوک لگتی ہے. تو شیطان بہکاتا ہے، تھوڑا سا پانی پی لو، تھوڑا سا پانی پی لو. لیکن کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ اگر انسان یہی سوچے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، روزے کی حالت میں ہے، انسان بس کیا سوچتا ہے کہ یار اگر روزہ توڑ دیا، اگر تھوڑا سا پانی بھی پی لیا تو یہ روزہ ٹوٹ جائے گا اور 60 روزوں کی پھر وہ بھرپائی کرنا پڑے گی، کفارہ ادا کرنا پڑے گا، 60 روزے جو ہے رکھنا پڑیں گے. اور اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. آپ ابھی دیکھو جو کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ کے گھر کے دروازے پر یا کسی اور کے دروازے پر، تو وہاں پر بندہ جو ہے ہر کام کرنے سے، ایسے غلط کام کرنے سے رک جاتا ہے. کیوں؟ یار کیمرہ لگا ہوا ہے، کیمرے میں سب دکھائی دے رہا ہے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جب کیمرے سے بندہ اتنا ڈرتا ہے کہ کیمرے میں قید نہ ہو جائے، تو پھر اگر اللہ سے ڈرنا شروع کر دے اتنا ہی کہ یار کیمرے کی نظر سے بچ کے نکل جاتا ہے، اللہ کی اس سے بچ کے کیسے نکلے گا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو جب گناہ کرنے کا سوچے، گناہ کی طرف بڑھے، تو ذہن میں یہی آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو گناہ کا ارتکاب ہی نہیں ہوگا، گناہ ہی نہیں ہوگا. تو روزہ جو ہے ڈھال ہے، اور جب روزہ بندہ رکھتا ہے تو اس کے جسم میں جو وہ گوشت ہوتا ہے جو جہنم کے لیے بنا ہوتا ہے، وہ بھی اس کا گوشت جل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے اور گل کے نکل جاتا ہے.
کیوں؟ جب روزہ بندہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. تو انسان جب دنیا میں اللہ اور رسول کی مرضی پوری کر کے چلے گا تب بھی اس کی دنیا اور آخرت کامیاب ہوگی. اپنی مرضی سے اگر کوئی چلے گا تو وہ بہت پچھتائے گا، اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جائے گی. اچھا، اسی طرح مسلمان اپنے ایمان کی حفاظت اور شیطان کے مکر سے بچنے کے لیے روزے کی ڈھال سے کام لیتا ہے. اس طرح مسلمان گناہوں اور وسوسوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب بندہ روزہ ہوتا ہے، روزے سے ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وسوسے اس کو بہت کم آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کا جو ہے اس نے روزہ رکھ لیا. اب اس کو چاہے کیا آپ تیار ہیں ایک ایسے پاک اور روحانی سفر کے لیے جو آپ کی زندگی بدل دے؟ لبیک اللہم لبیک. تحسین جیلانی، حج عمرہ ٹور اینڈ ٹریولز. آج ہی سمپرک کریں تحسین جھیلانی حج عمرہ ٹور اینڈ ٹریول سے. ہم آپ کو دیتے ہیں آسان، بھروسے مند اور مکمل عمرہ سروس. آج ہی سمپرک کریں اور اپنے عمرہ کو یادگار بنائیں. ٹور تو بہت ہیں لیکن بھروسے مند بہت کم، اس لیے دیر نہ کریں، جلدی سے اپنی بکنگ کروا لیں. ہمارے اتر آن لائن آرڈر کرنے کے لیے ہماری ویب سائٹ tehseenjilani.com پر وزٹ کریں. Ladies and gentlemen, welcome back to the show. کوئی بہکائے، کوئی بھٹکائے، کوئی پھسلائے نہیں، وہ نہیں آتا، اس میں چنگل میں نہیں پھنستا شیطان کے. کوئی کہے کہ بھائی تھوڑا سا کھا لو، نہیں، کیوں؟ روزہ ہوں. کوئی کہے تھوڑا سا پانی پی لو، نہیں، کیوں؟ روزہ ہے. تو بندہ جس طریقے سے روزے کی حالت میں بالکل سیف رہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اگر بندہ روزہ نہ بھی رہے اور اسی طریقے سے اگر وہ اتنا اپنے آپ کو سیف رکھے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی. ٹھیک، اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ وہ بنتا ہوا نظر آ جائے گا. روزہ دوزخ کی آگ سے بچائے گا. اگر کوئی گناہگار دوزخ میں بدقسمتی سے چلا بھی گیا تو دوزخ کی آگ سے محفوظ کرنے کے لیے روزہ ڈھال ہے، بشرط یہ کہ روزہ پھٹ نہ جائے. اگر پھٹ گیا تو پھر مومن کے کسی کام نہ آ سکے گا. روزہ کیوں کر پھٹ سکتا ہے؟ کیا یہ بھی کوئی ڈھول ہے جو پھٹ جاتا ہے؟ روزہ کے پھٹنے کے متعلق کسی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، روزہ کس شے سے پھٹ جاتا ہے؟ ارشاد ہوا کہ جھوٹ اور غیبت روزے کو پھاڑ دیتے ہیں. اب دیکھیں، آپ اگر روزہ ہیں، آپ نے روزہ رکھ لیا، اب آپ چغلی کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں کسی کی کہ بھائی وہ ایسا تھا، وہ ایسا ہے، اور اس کی چغلی کر ڈالی، اس کے عیب دوسروں کو بتا دیے، تو یہ روزہ پھاڑ لیا آپ نے. تو روزہ رکھ کر ساری چیزوں سے پابندی کریں گے تبھی آپ کی کامیابی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بعض علماء کرام ظاہری حدیث منقول کرتے ہیں کہ جس طرح کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح جھوٹ اور غیبت اور بدی سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. مگر جمہور علماء نے اس کی وضاحت یوں کی ہے کہ جھوٹ اور غیبت سے روزہ ٹوٹتا نہیں، ہاں اس سے روزے کی نورانیت جاتی رہتی ہے. یعنی جھوٹ اور غیبت اور بدی سے روزہ جو ہے ٹوٹتا نہیں ہے، اس کی جو نورانیت ہے وہ چلی جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک جو اس طریقے سے ثواب ملنے والا ہوتا ہے وہ نہیں مل پاتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ سخت بھوک لگی ہو تو پانی شربت پینے سے بھوک ختم نہیں ہو جاتی. آپ شربت پی لو، پانی پی لو، بھوک ختم ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نا. البتہ بدن میں تازگی اور توانائی کا احساس ضرور جاگ اٹھتا ہے. اسی طرح اس کے بالکل برعکس معاملہ یہاں ہے کہ جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، البتہ اس کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے. روزے کی اعلیٰ ترین قسم یہ ہے کہ انسان کھانے پینے اور جماع سے اجتناب ہی نہ برتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے اپنے ہر عضو کو روزے کا پابند کرے تاکہ روزہ صحیح و سلامت رہے اور اجر و ثواب بھرپور ملے. جیسے آپ نے روزہ رکھ لیا، اب روزے کی حالت میں آپ کو چاہیے کہ اپنی آنکھوں پر بھی کنٹرول کریں، آپ کو چاہیے کہ اپنے ہاتھوں پر بھی کنٹرول کریں، اپنے پیروں پر بھی، زبان پر بھی، ساری چیزوں پر کنٹرول کریں. اس لیے اچھا، آنکھ کا کنٹرول کیا ہے؟ روزے کی حالت میں ہے. اور ویسے بھی آنکھ پر کنٹرول کریں کہ آپ ان آنکھوں سے کوئی غلط چیز ہوتے ہوئے نہ دیکھیں. ٹھیک، کسی غیر محرم کی طرف آپ ٹکٹکی باندھ کر نہ دیکھیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ آنکھوں کا کنٹرول ہے. ٹھیک، اگر روزے کی حالت میں آپ روزہ ہیں اور آپ کسی غیر محرم کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں، آپ مارکیٹ سے جا رہے ہیں، کبھی ادھر نظر جا رہی کبھی ادھر، تو پھر آپ کو کیا ثواب ملے گا؟ روزے کی نورانیت چلی جائے گی.
تو آپ اپنی آنکھوں پر کنٹرول کریں، جب بھی چلیں راستے میں بھی تو اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا کے چلیں، ٹھیک ہے، اس طریقے سے۔ اچھا، زبان کا کنٹرول کیا ہوگا؟ زبان، اب انسان روزے کی حالت میں کھائے گا نہیں، کھانا نہیں کھائے گا، پانی نہیں پیے گا، تو اچھا زبان کا کنٹرول کیا ہے؟ آپ ایک تصویر لے لیں، درود پاک پڑھتے رہیں، تو یہ زبان کا کنٹرول ہے آپ کی۔ آپ جتنا زیادہ درود پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن اب آپ بازار چلے گئے یا کہیں پر بیٹھ گئے، اب آپ چاہو کہ کسی کی چگلی کرو کہ بھیا وہ ہمارے یہاں ایک صاحب ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں، وہ اپنے طریقے سے یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو مطلب یا آپ نے کسی بھائی کی یا کسی کی چگلی آپ نے شروع کر دی، تو یہ آپ نے کیا کرا؟ روزے کی نورانیت کو ختم کر دیا۔ اور چگلی کرنے والا، آپ آگے آئے گا انشاءاللہ، پڑھائیں گے، بتائیں گے، بہت زیادہ گناہگار ہوتا ہے، اور کیا کیا گناہ ملتا ہے وہ بھی بتائیں گے۔ تو زبان کا یہ کنٹرول ہے کہ اپنی زبان کو آپ اس طریقے سے پابند کریں کہ آپ صرف اللہ اور رسول کا ذکر کریں، درود پاک پڑھیں، یا شافی یا کافی پڑھیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں، یا اللہ یا رحمان پڑھیں، یعنی آپ اپنی زبان اگر استعمال کریں تو اللہ اور رسول کے لیے استعمال کریں، ٹھیک، اوراد و وظائف کرتے رہیں۔ یہ تو زبان کا کنٹرول ہو گیا۔ ہاتھ کا کنٹرول، کہ اس سے کوئی غلط چیز نہ کریں، کوئی غلط چیز نہ پکڑیں، اپنے ہاتھ کو آپ اگر استعمال کریں تو صرف اللہ اور رسول کی رضا کے لیے جو کام کریں اس میں استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ پاؤں کا کیا ہے کہ پاؤں سے کہیں ایسی جگہ نہ جائیں کہ جس سے شریعت میں منع ہو اور جس کی طرف جانے سے آپ گناہگار ہوں، تو پاؤں کا کنٹرول کریں۔ اس طریقے سے آپ اپنے جو ہے اوپر کنٹرول کریں، روزے کی حالت میں بھی اور روزہ نہ ہو تب بھی کنٹرول کریں، تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کی کامیابی ہوگی۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آیا ہوگا، اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔